اگر آپ لذت بیداری شب سے واقف ہو جائیں تو آپ کے ساتھ بہت اچھے واقعات ہو سکتے ہیں۔ نسخہ جو ہے نا، یہ آپ تجویز کر رہے ہو کہ بیداری شب مل جائے تو ہم خاک کو بلند کر سکتے ہیں۔ خاک کو بلند کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، خاک کی رہے تو اچھی بات ہے۔ تو ویسے بیداری شب، ایک تو صحت خراب ہو جائے بیداری شب مل جاتی ہے، فکر لاحق ہو تو بیداری شب مل جاتی ہے۔ جس شخص کا صبح امتحان ہو اسے بیداری شب مل جاتی ہے، کوئی سے امتحان ہو۔ جس شخص کا گناہ پر ندامت ہو بیداری شب مل جائے گی، یاد آتا ہے۔ بے شمار چیزوں کا انسامنیا ایک بیماری بھی ہوتی ہے۔ بیداری شب جو ہے نا، یہ شوق اگر ہو خود بخود، کہ اگر یہ پتہ ہو کہ وہ چیز ملنی شام کو یا نصف شب کو ملنی ہے، تو پھر بیداری شب کا مقام آتا ہے۔ اس آدمی کو آتا ہے جس کے دنیا کے دن کے اندر کوئی زیادہ تعلق نہ ہو۔ مقصد ہے کہ ایک مقام اور ہے نا، کہ دن کے کاروبار کرنے والا، دفتر جانے والا، گریڈ تلاش کرنے والا، مکانات کا ہونے والا اور باقیات کرنے والا، اسے بیداری شب نہ ہی ہو تو بہتر ہے، تھک جائے گا دفتر میں۔ جس کو بیداری شب مل گئی نا، اس کا کام بدل گیا، نگاہ بدل گئی۔ آپ اپنے لیے چاہتے ہو بیداری شب تو پھر آپ سوچ لو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ فکر کی بات بھی ہے اور شوق کی بات بھی۔ فکر مند کو بھی نیند نہیں آتی ہے اور شوق والے کو بھی نیند نہیں آتی، چور کو بھی نیند نہیں آتی اور طلبگار کو بھی نیند نہیں آتی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، نیند سے بچنے والی بات ہے نا۔ اور جن کے مقاصد برے ہونا وہ بھی جاگتے رہتے ہیں، اور جن کے مقاصد نیک ہوں وہ بھی جاگتے رہتے ہیں۔ بے مقصد سو جاتا ہے۔ آپ نے مقصد کو اگر جائزہ لو تو پھر وہ مقصد بتائے گا۔ مطلب چوکیدار ہیں اگر آپ اپنے مستقبل کے، تو آپ حال جاگے گا آپ کا۔ اور اگر آپ کو مستقبل کا پتہ نہیں ہے پھر آپ سو جاؤ گے، دیکھا جائے گا۔ زیادہ متوکل جو ہوتا ہے وہ بھی سو جاتا ہے، اور بہت متفکر ہو تب بھی کوئی نیند کی گولی کھا کے سو جاتا ہے۔ یہ درمیان کے لوگوں کی بات ہے، شوق والے یا خوف والے۔ شوق جگاتا ہے یا خوف جگاتا ہے۔ جس کو خوف نہ ہو، شوق بھی نہ ہو، وہ نہیں جاگتا۔ اگر خوف نہ ہو تو شوق ضرور ہو پھر جاگے گا، شوق نہ ہو تو خوف ضرور ہو پھر جاگے گا۔ اور اگر ملی جلی کیفیت ہے تو کبھی نیند آ جائے گی، کبھی جاگ کھل جائے گی۔ اس لیے بیداری شب جو ہے نا، اگر ہم مضمون شروع کریں تو پھر وہ اور طرح سے مضمون ہوگا۔ اگر آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہو تو اور طرح سے مضمون ہوگا۔ اقبال نے کہا ہے تو اسے کہنے دو، بہت ساری باتیں کہتا ہے اقبال، اس لیے اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور بات کہہ دے گا، اس کو چھوڑے، اچھا ہے، اس کا کلام بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ روحانی گائیڈنس نہیں ہے اس کے پاس، اور مقامات کی اطلاع ضرور ہے، وہ بھی جیسے ہے۔ اور یہ ایک فرق ہے اقبال میں اور بابا بلے شاہ صاحب میں۔ بلے شاہ چھوٹا شاعر ہے لیکن بڑا آدمی ہے۔ اقبال بڑا شاعر ہے، چھوٹا آدمی ہے بلے شاہ کے مقابلے میں۔ آپ آستے ہیں نا، بلے شاہ کے جو رات جاگے گی، تھیا تھیا کر یار تیرے عشق نے چاہیا، اور کھڑی آلی تو نکالنی میرا پیا گھر آیا، اور طرح سے بات ہوگی نا۔ اقبال نے ایسی بات نہیں کہنی۔ میر محمد صاحب پتہ نہیں شاعر کیسے ہوں گے، شاعر بھی اچھے ہوں گے اور گیر بھی بڑے اچھے ہوں گے، لیکن اقبال کا مقام کچھ اور ہوگا شعر شاعری میں۔ اور اس کا فرق آپ دیکھ رہے ہو، یہی تو ٹریول ہے کہ جہاں لاہور میں مادھو لال حسین شاہ حسین کا عرس ہوتا ہے، شاہ حسین کا اتنا سارا کلام ہے نا، وہ دو چار مطلب اچھی اچھی نمایاں باتیں، تھوڑے کلام ہے، زیادہ کلام نہیں ہے کافی۔ ہاں شاہ حسین، لیکن شاہ حسین کے عقیدت مند جو ہیں وہ دمال ڈالتے ہوئے، کافیاں پڑھتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے، اور اس کو سنیں گے تو حال کی محفل کے اندر سنیں گے۔ اگر آپ قوال ہوں، قوالی کی محفل ہو، قوالی جانتے ہیں دادا صاحب عرس قوالی وہاں کی، یا کسی اور بزرگ کا عرس ہو، قوالی ہوتی ہے نا، نعت ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے،
اگر وہاں اقبال کا مطلب شعر پڑھ دی جائے تو قوالی کی محفل پہ رونق ہو جاتی ہے، چاہے وہ خود ہی کا سر ہاں لا الہ الا اللہ ہو، تو وہ قوالی کی شکل نہیں بنتی، جہاں وہ قوالی کی وہ شکل بن سکتی ہے اور خسرو نظام کے بل بل جائیں، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، ایسی بات ہے نا، نمی دانم سے منزل بود شب جائے کہ من بودم، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور وہ اور طرح سے ہے قوالی کی شکل میں، قوالی کی شکل اقبال کا کوئی بھی کلام پڑھ دو تو وہ عارفانہ نہیں ہوگا، بلیغ ہوگا اور بات ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ اقبال کا آپ لوگ ڈے مناتے ہو اور بلے شاہ کا عرس منایا جاتا ہے، وارث شاہ کا رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، عرس منایا جاتا ہے، عرس منایا جاتا ہے نا پیر کے طور پر، اس طرح مطلب شاہ حسین کا عرس منایا جاتا ہے، دادا صاحب کا عرس منایا جاتا ہے، اچھا تو اور اس کا عرس نہیں مناتے، اقبال کے یوم مناتے ہیں، فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ جاننے کے بعد اس نے اس مقام کی طرف جو ہے رجوع نہیں کیا، وہ جو مقام اس کو آشکار ہوا تھا اس پر رجوع نہیں کیا، اس لیے اقبال کو صاحبان باطن تعریف کرتے ہیں اس کی، اس کو اپنا گرو نہیں بناتے، اقبال کی بجائے اقبال کا کلام جو ہے نا ممبروں پہ چڑھ گیا، کہتے یہ اقبال سے اقبال کا کلام بہتر رہا، اقبال ممبر خطابت پہ نہیں چڑھا، اس کا کلام پہنچ گیا، جس طرح حفیظ جلندری اس کا کلام پہنچ گیا مسجدوں میں، وہ آپ ذرا کام ہی بولتے خیر سے مہربانی اللہ کی، نہیں آپ بات سمجھ رہے؟ اور شاہ نامہ کہ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہیں طولانی، یہ سن کر رحمت اللہ للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہہ رہا ہوں غضب بند کر نہیں آیا، حفیظ جلندری، حفیظ جلندری کی زندگی دیکھو تو وہ شاہ نامہ اس سے باہر لگتا ہے، لیکن شاہ نامہ دیکھو تو پھر وہی واقعات ہے، اس لیے یہ کلام کی فیض ہوتا ہے، آپ کبھی اس بات پہ غور کرو نا، یہ بڑے غور والی بات ہوتی ہے نا، اس پہ سمجھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ ایک روٹین چلتی ہے، روٹین کے میں 2 اور 2 4 ہوں گے، فیصلہ قانون کا، سورج مشرق سے نکلے گا مغرب سے نہیں نکلے گا، جو روٹین اللہ تعالیٰ نے بنایا اس روٹین کو تو اللہ آپ ہی توڑتا ہے، آپ کو بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ قانون بنا دیا کہ سورج جب مشرق سے نکلے گا مغرب میں ہوگا، لیکن اللہ چاہے تو سورج مغرب سے بھی نکل آتا ہے، چلو یہ بھی ایک واقعہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کے بغیر اولاد نہیں پیدا ہوتی ہے، اور 2 دفعہ واقعہ کر دیا، ایک آدم علیہ السلام میں، ایک عیسیٰ علیہ السلام، وہ نا واقعہ کہ باپ کے بغیر ہی مطلب کارروائی شروع ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے کہ قانون سے باہر مضمون چلا دے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو صفت دیا ہے جلانے کی، اور جب چاہے تو گلزار بنا دے، یہ گلزار ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اب جو آدمی یہ پڑھ رہا ہے کہ آگ جو ہے گلزار ہو گئی، اب گویا کہ فارمولہ ٹوٹ گیا، آگ کا کام نہیں ہے گلزار ہونا، مطلب یہ ہے کہ فارمولہ جس نے بنایا اللہ نے، کہتے ہیں نا اللہ کی مطلب نہیں بدلتی، تبدیل نہیں ہوتی سنت اللہ، ہاں ایسی بات ہے نا، ہاں لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ نہیں بدلتے، اللہ کے کلمات بدلتے ہیں، اللہ کے طریقہ بدلتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس شخص نے خدا نے آپ کی حالت نہیں بدلے گی اللہ ما شاء، جب تک کوشش نہ کرو گے قوموں کے حالات نہیں بدلتے، نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلو، نیچے ترجمہ کیا قرآن پاک کا، جب تک قوم اپنی حالت خود نہ بدلے اس کی حالت نہیں بدلتے، کیونکہ ایسی بات ہے نا، اور ہم نے دیکھا کہ قوم جو ہے نا، قوم اگر گمراہ ہو جائے، اپنی حالت نہ بدلنا چاہے، عام طور پر میں نے پہلے بتایا کہ اس قوم پر عذاب آیا کرتا ہے، آتا ہے نا، لیکن عرب معاشرہ اسلام سے پہلے
بدراہی اور گمراہی میں پرفیکٹ ہو گیا تھا، تباہ ہونے کے قابل تھا. اب اللہ کا کام تھا کہ وہاں تباہی بھیجتا. اللہ نے کہا نہیں، اس طرح ایکسیپشن کرنی ہے، وہاں پر رحمت بھیجی، بلکہ رحمت تمام بھیجی. فارمولہ کس نے توڑا؟ اللہ نے آپ ہی توڑا. اب اللہ تعالیٰ کے کام جیسے آپ دیکھو کہ غلام اس زمانے کے مسلمان شروع میں جو قریش وغیرہ غلاموں کے ساتھ غلامانہ اللہ کو ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک غلام حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ہاں جو مرضی نے کہہ لو، غلام کو محبوب بنانا فارمولے کو توڑنا ہے. ٹوٹا. مقصد یہ ہے کہ فارمولہ جو ہے نا یہ ہمیشہ ہی ٹوٹا. آپ کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو پھر آپ کو بہت ساری بات سمجھ آتی ہے. فارمولہ آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے، لیکن فارمولہ ٹوٹتا ہوا آپ نے دیکھا نہیں ہے. یہ فارمولہ اکثر ٹوٹتا ہے. آج جس طرح جب حضور اکرم جو ہے وہ ہجرت فرما رہے ہیں، نکل رہے ہیں، آپ تعاقب ہو رہا ہے آپ کا کہ پیچھے کھوجی لگا ہوا ہے کہ جہاں بھی ہوں بدلے پہ پکڑ لیا جائے، دیکھ لیا جائے. آپ آرام سے بدلے پہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تعاقب کرنے والے وہاں تک پہنچے ہیں کہ ہمارا عرفان یہ بتاتا ہے کہ جہاں اس غار میں آپ ہیں، یہ بالکل فارمولہ یہی تھا کہ کھوجی کا کام صحیح تھا، وہاں غار تک لایا. آگے فارمولہ ٹوٹ گیا کہ آگے مکڑی نے جالا بنایا ہوئے، بلکہ کوئی لوگ بافتہ سے مطلب اڈے دیے ہوئے. اب یہ جو ہے نا یہ فارمولہ ٹوٹ گیا کہ مکڑی کے کمزور جالے سے ایک طاقتور دلیل پیدا کر لی اللہ نے. یہ اللہ یہ کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے. اور بادشاہی دے دی اس کو اور فرعون کو. بادشاہی ہم نے نہیں دی ہے نا، اللہ نے دی ہے. اور لعنت بھی کرا دیا، فارمولہ توڑ کے رکھا. یعنی کہ بادشاہی کے بعد جو اس کی ذلت ہوئی ہے یہ ایک واقعہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شروع سے سفر سارا کہ پیدا ہوتے ہی مطلب بچے قربان ہونے شروع ہو گئے. آپ پر بڑی نثاری ہوئی، بڑے قربانی دی ہوئی، بے شمار بچوں نے قربانی دی اس ایک بچے پر. اور پھر مطلب فارمولہ ٹوٹ گیا سارا. تو یہ ایک ساری تاریخ جو ہے دنیا کی اگر آپ دیکھو تو ساری تاریخ میں فارمولہ ٹوٹتا جا رہا ہے. پہلے دن ہی فارمولہ اللہ نے آپ پڑھا کہ اپنی توحید کے اندر انسان شامل کر دیا. خالص توحید تھی نا کہ اس کا مطلب انسان سے پہلے فرشتے موجود تھے. دیکھو نا، کیونکہ فرشتوں سے کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تکلیف کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. آدم سے ابا تکلیف ہو رہے ہیں، فسجدوا سب نے اللہ ابلیس. وہ اللہ ابلیس جو ہے نا یہ تعلیم تھی نا اپنی اللہ تعالیٰ کی کہ یہ سارے سجدے میں رہیں، سجدہ کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں اور جیسے فرشتے کرتے ہیں. اور پھر آگے فارمولہ ایسا دے دیا نیا کہ کنفیوز ہو گئے بیچارے. اور پھر ایک نے کہا کہ اس کی کوئی وضاحت تمہارے پاس نہیں ہے. اس قانون کی کتاب لکھتا رہا ابلیس کہ پہلے فارمولہ یہ تھا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ نہیں کرنا ہے، کہیں ازمائشی نہ ہو. کیا ہے وہ چکر میں آ گیا وہ باہر. حالانکہ سیدھی بات تھی، جس ذات نے پہلے حکم دیا دوسری ذات حکم دوبارہ دے رہی ہے. پہلے حکم کو منسوخ کرنے کا اسے اتنا حق ہے جتنا پہلے حکم بنانے کا. اتنی ذاتی بات ہے. اس کا یہ حکم مان لیا دوسرا بھی مان لو. یہ واقعہ تو عام طور پر تاریخ میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوتا ہے محمود کا ایاز کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے کہ محمود ایاز سے جہلت ہو گیا. درباری آپ اسے بہت چاہتے ہو، آپ کیا کرتے رہتے ہو، آپ یہ کرتے رہتے ہو، کسی مطلب پہ یہ کوئی سلطنت نہیں چلے گی کہ اتنا آپ نے اس کو سر چڑھا رکھا ہے. انہوں نے بلایا، اسے 2 آزمائشیں دی ان کو. ایک تو قافلہ آ کے ٹھہرا تھا غزنی میں، کوئی باہر کے لوگ تھے ٹریولر. پہلے اس نے وزیر اعظم کو بھیجا، جا کے پتہ کرا کہ قافلہ کہاں سے آیا. وہ واپس آ کے بتاتا ہے، کہتا ہے قافلہ دمشق سے آیا. پھر محمود نے پوچھا جانا کہاں ہے؟ کہتے جی آپ نے کہا میں پوچھا ہی نہیں. اور اس کو یاد کے بھیجا. وہ جا کے سارا پتہ وغیرہ، قافلے کے آدمی کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنے ہیں، آیا کہاں سے، سودا کون سا بیچنا ہے، جانا کہاں، ٹھہرنے کے کتنے دن،
اس کے اندر کردار کا یہ نام ہے اور ان کی یہ مذہب ہے، یہ عقیدہ ہے، سارا کمپلیٹ فنشڈ بات۔ دوسرا اس نے ٹیسٹ دیا، دربار دارا تھا، ایک خوبصورت سا مطلب باؤل تھا اس کے پاس، شیشے کا یا بلور کا یا مطلب ڈائمنڈ کا یا ہیرے کا، اور سارے درباری سے کہا 1 بائی 1 اس کو توڑو۔ جہاں پتا ہمیں بات ہو، اتنے بڑا قیمتی، یہ تو تاج ہے آپ کا، یہ تو قیمتی ترین چیز ہے، اور اس کو بلایا یاد کو، اسے دیکھ کیسا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، توڑ دو، اسے توڑ دیا، اور اسے کہا تم نے بہت غلطی کی، کہتا یہ غلطی ہوگی معاف کر دو۔ مطلب یہ کہ ہم تو اس حال میں راضی ہیں، ہر حال میں راضی ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کہاں سے بنتا ہے؟ شیطان جہاں سے بنتا ہے کہ ایک حکم مانے اور دوسرا حکم جو آئندہ کہنا، جی پہلے آپ کچھ اور کہتے تھے، اب آپ کچھ اور کہتے ہیں، یہاں سے شیطان بنتا ہے۔ جس آدمی کو حکم ماننے لگ جاؤ اس کا دوسرا حکم پہلے مانو، کیا کہا؟ یہ یاد رکھنا فارمولہ کیا ہے؟ جس آدمی کو ماننے لگ جاؤ اس کا دوسرا حکم پہلے ماننا، یاد رکھنا کہ اب جو اسے حکم دیا دوسرا حکم اس کے برعکس دے گا۔ عام طور پر فقراء میں ہوتا ہے کہ پہلے کسی کو سکھایا ذکر، شروع کر دو اللہ اللہ، وہ اللہ جاری ہو گیا نا اندر مکمل، حتیٰ کہ رگ و پے میں ہو گیا، خون میں آ گیا، ذکر شروع ہو گیا۔ اور ان کا ٹیسٹ دیا کہ آدمی جو ہے وہ مست ہو کے جا رہا ہے، چوٹ لگی تو خون سے بھی آواز آئی اللہ حکم، پھر انہیں بلا لیا، آ جاؤ، آ گیا، کہتا اب ذکر بند کر دو، کہتے یہ تو پھر اللہ کا ذکر ہے، بند نہیں ہوتا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اب جو ذکر چلا رہا تھا وہی بند کروا رہا ہے، تو بند کر دے۔ عام طور پر ہوتا ہے بندے فقراء کی محفل میں، عام طور پر جو مشائخ کرام کے پاس جاتے ہیں لوگ، شیخ کا دیا وظیفہ ہے، وہ وظیفہ شیخ کی موجودگی میں پڑھتے جا رہے ہیں، وہ کبھی بدلے میں جہاں سے فیض کی تمنا ہو وہاں وظیفے نہیں پڑھتے، نہ درباروں پہ جا کے وظیفہ پڑھتے ہیں، دربار پر صرف صاحب دربار کے پاس جاتے ہیں، وظیفہ گھر جا کے پڑھتے ہیں، کہیں وہاں جا کے بیٹھ کے وظیفے شروع کر دو۔ ہم آئے ہیں 2 لمحات میں، اس کا کام، اس کی بات سنو جس کے پاس ہم آئے ہیں۔ اب دربار جو اب جاؤ نا تو وہاں جا کے اپنے اندر شروع کر دو کچھ اور ہی قرآن شریف پڑھنا، اچھی باتیں پڑھو، لیکن اگر رابطے کے لیے جا رہے ہو تو سنو وہ کیا کہتے ہیں، اگر جا رہے ہو تو یہ بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سارے واقعات جو ہے نا ایکسیپشن، اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن چلائی، جو کچھ کہا ایکسیپشن، جیسے جیسے مطلب حکم دیا اس کی ایکسیپشن۔ یہ حکم ہے کہ گناہ گار جو ہے اس کو بڑی مار پڑے گی، ہے کہ نہیں بات؟ گناہ جو ہے یہ وہ گناہ ہے کہ تم نے میرا کہنا نہیں مانا، اب تمہیں اڑا کے رکھ لیا جائے گا، سن لیا۔ تھوڑی دیر قرآن شریف کے آگے جا کے اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں ان کی گناہ معاف کروں، اپنا نام اس نے رکھ لیا معاف کرنے والا، میں ان کی گناہ معاف کر دوں، اور اگر میں چاہوں تو ان کے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہوں، ان کی سیئات حسنات میں بدل دیتا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھو کہ ایک آدمی 70 سال تک کافر ہو، 70 سال تک، ابھی 70 سال آپ کی عمر نہیں ہوئی، 70 سال کا پکا کافر جو اسلام کے خلاف لڑ رہا ہو، 70 سال کے بعد ایک دن کلمہ پڑھ لے، تو وہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے سارے 70 سال ہی مسلمان ہو گئے۔ نہیں آپ بات سمجھے؟ آج اگر آپ کلمہ پڑھ لو تو گزرا ہوا کل بھی مسلمان ہو گیا، تو گویا کہ ماضی جو ہے وہ بھی نیک ہو سکتا ہے اگر آج نیک ہو جاؤ تو۔ نیک آدمی کی بد زندگی بھی نیک بن جاتی ہے، کیونکہ آپ وہ نیکی کی راہ پہ چل گیا نا، کہتے جی کیا بات تھی، کچھ حالات خراب رہے اس کے حالات، لیکن اللہ نے کرم ایسا کیا کہ نیکی ہو گیا۔ اب کوئی نہیں کہے گا یہ ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا اور نیکی میں داخل ہو جاتا ہے کہتا مکڑ ہے، ہم جانتے ہیں سارا، ایسے نکلی بات ہے، ریاکار ہے، بالکل بگلا بکت ہے۔ اب اس لیے توبہ کرنے والے کو گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، ایکسیپشن، قانون ٹوٹ گیا نا،
آپ یہ دیکھو تھرو آؤٹ دا ورلڈ مطلب یہ واقعہ چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے، جہاں جہاں آپ دیکھو گے 1000 دفعہ مطلب واقعہ ٹوٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بظاہر لگتا ہے یہ ہے کہ اس پر کوئی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، ناراضگی کے دوران اس کو فیض دے دیتا ہے، اس پر احسان کر دیتا ہے، کنویں میں گرنے کے بعد اس کو پیغمبری دے دیتا ہے، اور جیل میں جانے کے بعد بادشاہ بنا دیتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، بادشاہ بنانے کے بعد اس کو پھانسی دیتا ہے، اللہ ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، یتیموں کو پیغمبر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہے کہ بس ایک پیغمبر کی دعا پر جو ہے وہ بے شمار لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اور چاہے تو اس کے اپنے اولاد کو نہیں معاف کرتا۔ اس لیے اللہ کو فارمولہ نہ سمجھنا، وہ فارمولہ توڑتے رہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ یہ ہے۔ تقدیر پتہ کہتے کسی ہیں؟ امر الہی کو۔ امر الہی کا ایک نام رکھا ہوا ہے لوگوں نے کہ تدبیر شکن۔ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ تدبیر شکن، یعنی کہ فارمولہ توڑ، فارمولے کو توڑنے والی چیز جو ہے نا وہ تقدیر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ حاصل ہو جائے چیزیں تو ہم سکون میں آ جائیں، ایک فارمولہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ یہ ایسی چیزیں مل جائیں تو خوشی ہو جائے گی، سکون آ جائے گا، حالانکہ یہ خواہش بھی چھوڑ دو تب بھی سکون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع کائنات بنائی ہے، اتنے بے شمار فارمولے بنائے ہیں، جتنے انسان ہیں اتنے سکون کے طریقے ہیں، اور ایک طرف سے نہیں مل رہا تو اور طریقے سے سوچ لو، سکون مل جائے گا۔ تو یہاں اگر آپ کے اندر عزم ہے کہ یہ کام میں کر کے رہوں گا تو پھر مشکلات کا تو گلہ نہ کرو، شکر کرو مشکل چیز ملی ہے۔ اب اقبال جہاں کام آئے گا کہ فرصت کشم دے این دل بے قرار رہا، جخد و شکن زیادہ کن گے سوئے تاب دار رہا ہے، پر مشکل تو مشکل ہونے دو، دیکھا جائے گا، تم بھی یہ باد مخالف سے کاب ہے نا، کیا پورا یہ ہاں تم بھی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جتنی مشکلات آئیں گے اتنا آپ کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات